اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الذی ذکرہ شرف للذاکرین وشکرہ فوزا للشاکرین وطاعته نجاة للمطیعین ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ورحمۃ للعالمین جد الحسن والحسین ابی القاسم المصطفیٰ محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد ولا سيما على السيد المطهر والإمام المظفر والشجاع الغضنفر أبي شبير وشبر قاسم طوبى والصقر الأنزع البتين الأشجع المكين العالم المبين الناصر المعين ولي الدين الوالي الولي السيد الرزي الإمام الوسيع الحاکم بنص الجلی المخلص الصفی المدفون بالغری لیس بنی غالب مظہر العجائب ومظہر الغرائب والشہاب الثاقب والحزبر الصالب نقطة دائرة المطالب صد اللہ الغالب غالب کل غالب ومطلوب کل طالب صاحب المفاقر والمناقب امام المشارق والمغارب مولانا و مولا الکونین الامام الثقلین ابی الحسنین یعصوب الدین وقائد غر المحجلین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب اللہم صلی علی محمد وآلہ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنَ الْعَانِ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتاب المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم واستعينوا بالصبر والصلاة وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ صلوات پڑھ دیں محمد والے اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آپ سب سے پہلے گزارش کرتا ہوں میں ایک مرتبہ سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے ان مرحومین کے لیے ایصال فرما دیں۔ عابد علی مرزا ابن غلام شبیر، رئیس النساء بیگم بنت محمد رضا، ونت النساء بیگم، غلام شبیر، چھوٹی بی محمد رضا، مہدی بیگم، ایلیہ بیگم کے لیے ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیز ناظرین، میں نے جس آیت کو اپنا سرنامہ کلام قرار دیا سورہ بقرہ کی 45ویں آیت ہے کہ جس میں پروردگار دو عالم کا ارشاد ہو رہا ہے کہ نماز سے اور صبر سے مدد حاصل کرو، واستعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد حاصل کرو۔ اور یقیناً نماز بہت بڑا امر ہے، اور
اسی کے مشابہ ایک اور آیت ہے قرآن مجید کی 153ویں آیت میں کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس آیت کے ذیل میں کچھ ارشادات آپ کی خدمت میں پیش کرنے سے قبل میں چاہتا ہوں کہ ماہ مبارک رمضان کے مناسبت سے کچھ احکام بیان کر دوں کہ سب سے پہلے جو شرائط وجوب روزے کے متعلق ہیں کہ روزہ کس پر واجب ہے، یعنی کن شرطوں کے ساتھ روزہ واجب ہوتا ہے، وہ شرائط کیا ہے اور کس شرطوں کے ساتھ روزہ ایک مکلف پر واجب ہوتا ہے۔ سب سے پہلی شرط جو بیان کی گئی ہے وہ ہے بلوغ کی شرط، کہ ایک بالغ کے اوپر روزہ واجب ہوتا ہے۔ بالغ کی وضاحت میں یہاں مختصر سے بیان کر دوں کہ ایک لڑکی کا بالغ ہونا جو شریعت میں بتایا گیا ہے 9 سال قمری، کہ بچی اگر 9 سال قمری ہو جائیں، مکمل ہو جائیں، ایک بچی بالغ ہو جاتی ہے۔ اب معمولاً لوگ سال قمری یا ولادت کی تاریخ قمری اعتبار سے یاد نہیں رکھ پاتے ہیں، تو اس صورت میں ایک طریقہ بتایا گیا ہے کہ اگر بچی عیسوی تاریخ کے حساب سے اگر کوئی دیکھیں کیلکولیٹ کرنا چاہتا ہے تو 8 سال 8 مہینے 20 دن، 8 سال 8 مہینے 20 دن اگر حساب کر لیں تو ایک لڑکی بالغ ہو جاتی ہے، اگر عیسوی سال کے حساب سے دیکھا جائے۔ ورنہ 9 سال قمری اگر کمپلیٹ کسی کو یاد ہے 9 قمری اعتبار سے تاریخ ولادت، تو جب سے بچی کے 9 سال مکمل ہو جاتے ہیں اس پر روزہ واجب ہو جاتا ہے۔ اور لڑکے کے لیے جو بلوغ کی شرط بتائی گئی ہے کہ 15 سال قمری مکمل ہو جائیں۔ اگر 15 سال قمری مکمل ہو جاتے ہیں کہ لڑکے کے تو وہ بالغ ہو جاتا ہے، مگر اس شرط کے ساتھ کہ لڑکے کے لیے دوسرے علامات بلوغ ظاہر نہ ہوئے ہوں۔ اس صورت میں 15 سال قمری دیکھا جائے گا۔ اب لڑکے کے لیے بھی عیسوی سال کے حساب سے اگر کوئی کیلکولیٹ کرنا چاہتا ہے تو ایک لڑکا 14 سال 7 مہینے 15 دن، 14 سال 7 مہینے اور 15 دن حساب کر لیں گے تو وہ عیسوی تاریخ کے حساب سے تو 15 سال قمری مکمل ہو جاتے ہیں بچے کے۔ یہ ہے بلوغ کی شرط کہ سب سے پہلے روزہ بالغ کے لیے پر واجب ہوتا ہے کہ بالغ ہونا۔ دوسری شرط ہے روزہ واجب ہونے کی، وہ ہے عقل رکھتا ہو۔ اگر کوئی شخص دیوانہ ہو، مجنون ہو، اس کے اوپر روزہ واجب نہیں ہے۔ تیسری شرط جو بتائی گئی ہے وہ ہے قدرت، کہ قدرت کا رکھنا، کہ اگر ایک انسان قدرت رکھتا ہو روزے پر، جیسے ایک انسان ضعیف ہو گیا ہے، بہت زیادہ اس کی ایج ہو چکی ہے، اس قدر ضعیف العمری میں آ گیا ہے انسان کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، روزہ رکھنے کی اس میں قدرت نہیں ہے، توانائی نہیں ہے، تو ایسوں کے لیے روزہ معاف ہے۔ چوتھی شرط ہے ہوش میں ہونا، کہ انسان اگر بے ہوش ہو جائے، بے ہوشی کے عالم میں روزہ نہیں ہو سکتا ہے، بے ہوشی کے عالم میں روزہ صحیح نہیں ہے، ہوش کا ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح مسافر کا نہ ہونا، سفر میں نہ ہو، جو مسافات سفر بتائے جاتے ہیں وہ سفر میں آپ داخل نہ ہوئے ہوں، مسافر کی فہرست میں نہیں آتے ہیں، مسافر نہیں ہیں، تو آپ پر روزہ ہے۔ اگر جیسے ہی مسافر ہو جائیں گے، مسافر کے اوپر روزہ نہیں ہے، اس کے اوپر روزہ رکھنا نہیں ہے مسافر کے لیے۔ اسی طرح پاک ہونا، چھٹی شرط ہے پاک ہونا۔ یہ معمولاً خواتین کے لیے یہ شرط ہوتی ہے کہ وہ حالت حیض یا نفاس میں نہ ہو، ان کا پاک ہونا شرط ہے۔ اسی طرح 7ویں شرط ہے ضرر، کہ روزہ رکھنا ضرر نہ ہو روزہ رکھنے والے کے لیے۔ مثلاً اگر وہ بیمار ہو اور اگر وہ روزہ رکھتا ہے تو اس کی جان کے لیے خطرہ ہے، صحت کے لیے اگر خطرہ ہے تو یہ اس کے لیے ضرر ہے، اس کے لیے روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، کہ اگر روزہ اس کے لیے ضرر واقع ہو رہا ہے۔ اسی طرح آخری شرط ہے 8ویں، وہ ہے مشقت، حرج ہونا، مشقت ہونا، کہ یعنی روزہ رکھ سکتا ہے انسان، اگر روزہ رکھ لیں، مشقت ہے مگر اس کے لیے بہت مشقت ہے کہ روزہ مشقت کے ساتھ رکھ لیتا ہے، مگر ممکن ہے کہ بعد میں 1 2 3 روزہ رکھنے کے بعد وہ ایک دم بیمار پڑ جائیں اور دواخانے میں ایڈمٹ ہو جائیں،
تو اس کے لیے کہتے ہیں مشقت ہے، کہ جب مشقت ہو رہی ہے اس کے لیے تو اللہ کی شریعت میں ایسے افراد کے اوپر بھی روزہ واجب نہیں قرار دیا گیا ہے. جیسے مثلاً معمولاً جو سیویئر شوگر پیشنٹس ہوتے ہیں، ڈائبٹیز کے پیشنٹس ہوتے ہیں کہ جنہیں انجیکشنز لینا پڑتا ہے ہر وقتاً یا دوا کھانا پڑتا ہے، یا کڈنیز پیشنٹ ہوتے ہیں بعض کہ ایسی حالت ہیں کہ وہ لوگ کو ہر تھوڑی دیر کو مثلاً پانی پینا ہے یا کوئی چیز کھانا ہے یا طاقت کی غذا کھانا ہے، تو اگرچہ وہ لوگ روزہ رکھنا چاہے رکھ لے سکتے ہیں، مگر ان کے لیے حرج اور مشقت کا باعث ہوتا ہے، ممکن ہے کہ ان کی بیماری بڑھنے کا باعث بن جاتا ہے. تو یہاں پر ایسے افراد کے لیے بھی روزہ معاف کر دیا گیا ہے. تو یہ 8 شرطیں ہیں شروط وجوب روزے کے عنوان سے. اب آئے ہم اپنے عنوان پر کہ جو ہم نے عنوان کو انتخاب کیا وہ ہے صبر اور صلاۃ، نماز، کہ پروردگار دو عالم نے حکم فرمایا ہے کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. عزیزان گرامی، غور کریں کہ انسان کی زندگی میں انسان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بڑے پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس لیے کہ دنیا دار المکافات ہے. اس دنیا میں انسان کو بہت سارے بلاؤں سے گزرنا ہے، پریشانیوں سے گزرنا ہے، آزمائشوں سے گزرنا ہے، اس لیے کہ یہ دنیا رکھی گئی ہے انسان کے لیے آزمائش کے لیے. ایک شخص مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی خدمت میں یہ دعا کر رہا تھا کہ پروردگار مجھے کوئی مشکل نہ دینا، مجھ پر کوئی بلا نازل نہ کرنا. تو مولا نے فرمایا کہ تو اپنے موت کی دعا کر رہا ہے، اس لیے کہ مشکل اور بلا اس زندگی کا لازمہ ہیں، مشکلات اور سختیاں اس زندگی کا لازمہ ہیں، اور جیسے انسان اس دنیا سے گزر جاتا ہے موت کے بعد پھر کوئی مشکل نہیں ہوگی، کوئی آزمائش نہیں ہوگی موت کے بعد. تو اپنی موت کی دعا کر رہا ہے، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کر کہ پروردگار مجھے مشکلات کا سامنا کرنے کی مجھ میں طاقت عطا فرما اور مشکلات پر صبر کرنے کی مجھ میں طاقت عطا فرما. یہ دعا کر کہ انسان کے لیے جو یہ زیور ہے، یہ زینت ہے، وہ یہ ہے کہ انسان میں صبر کرنے کا مادہ آ جائے، صبر کرنے کا مادہ آ جائے. اور ایک چیز جو اس آیت سے واضح ہو جاتی ہے کہ پروردگار دو عالم نے استعانت کا حکم دیا ہے کہ دیکھو مدد مانگو، مدد حاصل کرو نماز سے اور صبر سے. اور ایک روایت یہاں پر جو چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، یہاں پر صبر سے مراد روزہ لیا گیا ہے، اس لیے کہ روزے میں انسان کو صبر کرنا پڑتا ہے، تحمل کرنا پڑتا ہے، اس لیے اللہ نے روزے کو یہاں پر صبر سے تعبیر کیا ہے. تو صبر سے مراد روزہ ہے کہ روزے سے اور نماز سے مدد حاصل کرو. اور چھٹے امام کی اسی روایت میں امام نے فرمایا کہ جب بھی تم مشکلات میں گھر جاؤ تو تم پر لازم ہے کہ تم روزے رکھو اور روزوں کے ذریعے اپنے اس مشکل کو دور کر دو، اس مشکل کو دور کر دو. مجھے ایک روایت اسی فوری یاد آئی ہے کہ آیت اللہ محمد حسین طباطبائی یہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو جب مشکلات کا سمندر طوفان بن کر تمہاری زندگی میں آ جائیں تو تم سلوات کے طوفان سے، سلوات کے سمندر سے اس مشکلات کو تم دور کر دو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. کہ اس قدر عظیم عبادت ہے سلوات کا بھیجنا اور سلوات کا پڑھنا. تو اللہ نے جو استعانت کا حکم دیا ہے کہ دیکھو مدد حاصل کرو، تو بس پتہ چلا اللہ کی یہ سنت میں ہے کہ اللہ مدد حاصل کرنے کا حکم دیتا ہے. اب وہ چاہے نماز سے کیوں نہ ہو، چاہے وہ روزے سے کیوں نہ ہو، چاہے اہل بیت کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو، اہل بیت کے در پر جانا ہی کیوں نہ ہو، تمہیں مدد حاصل کرنے کے لیے وسیلوں کی ضرورت ہے، تمہیں وسیلے اپنانا پڑے گا، وسیلوں کے ذریعے ہی اللہ اپنی مدد پہنچاتا ہے. تو اللہ نے کہا کہ تمہیں مدد چاہیے، مشکلات میں گرفتار ہو تو تم روزے سے اور نماز سے مدد حاصل کرو. عزیزان گرامی، اللہ نے جو اس دو کی جانب جو اشارہ کیا ہے کہ انسان کو جب مشکلات آتے ہیں یہ دو کا سہارا لے، اس کا فلسفہ یہ ہے کہ جو علماء نے بتایا ہے وہ یہ ہے کہ ایک انسان کو کامیاب ہونے کے لیے انسان کو زندگی میں دو چیزوں کی بڑی ضرورت ہوتی ہے.
انسان کو اپنے تمام امور میں کامیاب ہونے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے. سب سے پہلی ضرورت ہے وہ ہے ارادہ، کہ انسان کا ارادہ پختہ ہو. اور دوسری چیز ہے کہ جو انسان کو کامیاب ہونے کے لیے مدد کرتی ہے وہ ہے اس کا تمرکز، اس کا کانسنٹریشن کا ہونا. یہ اللہ نے جو ہے قرار دیا ہے کہ دو چیزیں انسان کو ضرورت ہوتی ہے، کہ ایک ہے ارادے کا پختہ ہونا، انسان کے ارادے ہونا چاہیے. جب تک ارادے پختہ نہیں ہوتے ہیں انسان اپنے امور میں کامیاب نہیں ہو سکتا. اور دوسری چیز ہے کانسنٹریشن کا کرنا، کہ اپنے کام پر اور اپنے مقصد پر انسان کا کانسنٹریشن ہو تو وہ کامیاب ہوتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ غور کریں، روزہ جو انسان کے لیے مدد کا جو ثابت ہوتا ہے مدد کا، وہ ہے انسان کے ارادے کو پختہ کرتا ہے، انسان کے ارادوں کو قوی کرتا ہے. کہ اس لیے کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے اور روزے میں یہی ہوتا ہے کہ ہم اذان فجر سے لے کے اذان مغرب تک پروردگار کی بارگاہ میں اطاعت کی خاطر ہم جو اللہ نے مبطلات روزہ قرار دیے ہیں اس کے قریب نہیں جائیں گے. جیسے کھانے پینے کی چیزیں ہیں، ہم اس کے قریب نہیں جاتے ہیں. ہمارے سامنے پانی ہوتا ہے مگر ہم پانی نہیں پیتے، ہمارے سامنے کھانا ہوتا ہے مگر ہم کھانا نہیں کھاتے. اس لیے کہ یہ ہم ارادہ کرے ہوئے ہیں کہ ہم اللہ کی اطاعت میں ہم روزے دار ہیں، ہم روزہ رکھے ہوئے ہیں. جب یہ انسان ایک مہینہ یہ ٹریننگ سے گزرتا ہے، جب حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر کے وہ اپنے آپ کو ٹرین کرتا ہے، تو یہ انسان کا ارادہ اس سے قوی ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے. پھر جب انسان کے ارادے مضبوط ہو جاتے ہیں، اور اس ارادے جب مضبوط ہو جاتے ہیں تو اس کو جب آیت میں صبر سے تعبیر کی گئی ہے کہ اسے صبر حاصل ہو جاتا ہے، صبر حاصل ہو جاتا ہے. ایسا صبر حاصل ہو جاتا ہے کہ اب اسے آگ میں بھی پھینکا جائے تو وہ گھبراتا نہیں ہے، وہ ڈرتا نہیں ہے، بلکہ آگ میں کھود جاتا ہے اور اللہ اس کے لیے آگ کو گلزار بنا دیتا ہے. اور وہ کبھی یزید کی تلوار سے مرعوب نہیں ہو جاتا، گھبرا نہیں جاتا کہ یہ سپر پاور ہے، یہ سپر طاقت ہے، بلکہ جب وہ ارادے کے ساتھ اللہ کی اطاعت کے ساتھ اور اللہ کا بندہ بن جاتا ہے اور یہ صبر اسے حاصل ہو جاتا ہے تو کوئی نمرود کی طاقت سے نہیں گھبراتا، نہ یزید کی تلوار سے کوئی گھبراتا ہے، نہ ابر قدرتیں آج جو ہے چاہے وہ امریکہ اور اسرائیل کیوں نہ ہو، آج ایک مومن جو ہوتا ہے وہ کبھی گھبراتا نہیں ہے. اور آج دیکھیں یہی استقامت اور یہی قدرت اور صبر کا مظاہرہ جو آج ہم اپنے مملکت ایران میں دیکھتے ہیں اور ہمارے مرجعیت میں دیکھتے ہیں، یہی صبر کا مظاہرہ ہوتا ہے کہ جناب ابراہیم میں دیکھا گیا ہے، جو اہل بیت علیہ السلام میں دیکھا گیا ہے، یہ صبر کا مظاہرہ. اور یہی ان کی اولاد میں ہے اور ان کی نسل میں ہے کہ جو آج مرجعیت میں ہم یہ مظاہرہ دیکھتے ہیں کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ سخت ترین مشکلات میں بھی وہ استقامت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، استقامت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. یہ ارادہ عطا کرتا ہے، یہ روحانی طاقت ہوتی ہے کہ ایک روزہ انسان کو عطا فرماتا ہے. یہ روحانی طاقت ہوتی ہے کہ جو انسان کو کامیابی کے لیے بہت ضروری ہے. میں نے یہ کسی ایک میگزین میں مقالہ پڑھا تھا کہ ایک مرتبہ کسی غربی ملک میں کچھ بچوں کے اوپر آزمائش کی گئی تھی. چند بچوں کے اوپر آزمائش کی گئی تھی کہ انہیں ایک کمرے میں بٹھایا گیا تھا ایک راؤنڈ ٹیبل کے اوپر، اور ان کے سامنے ایک پیسٹری رکھ دی گئی تھی. ان کے سامنے ایک کیک پیسٹری رکھ دی گئی تھی. چھوٹے بچے ہیں، آپ سوچیں آپ. اور ان سے کہا گیا تھا کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے کمرے کے باہر جائیں گے اور کچھ دیر کے بعد واپس آئیں گے، اور جب تک آپ کو اس کیک کو ہاتھ نہیں لگانا ہے، اور اگر کوئی کھا لیتا ہے تو کوئی بات نہیں، اس سے سزا نہیں ملے گی، مگر جو اگر نہیں کھاتا ہے اسے ہم انعام دیں گے، اسے ہم تحفے دیں گے جو اس کیک کو ہاتھ نہیں لگاتا. تو وہ لوگ باہر چلے جاتے ہیں اور کیمروں کے ذریعے آبزرو کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ بچے کیا کرتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ کچھ بچے کیک کی طرف دیکھ رہے ہیں اور تڑپ رہے ہیں کہ ان کے سامنے بہترین چیز رکھی ہوئی ہے اور وہ کیسے نہ کھائیں. وہ کچھ منٹ کے بعد ہی فوری اس کیک کی طرف چلے جاتے ہیں اور کیک کھا لیتے ہیں. کچھ بچے اپنے آپ کو برداشت کرنے کے لیے اپنی نظروں کو اس کیک سے ہٹا دیتے ہیں اور دوسری جانب توجہ دیتے ہیں تاکہ ان کی توجہ کیک کی طرف نہ رہے، تاکہ وہ کیک نہ کھائیں.
اور وہ کیک انہیں بھٹکا نہ سکیں. وہ پوری طاقت کے ساتھ اپنی کنسنٹریشن کو کسی اور جانب لگاتے ہیں تاکہ وہ کیک کی جانب نہ جائیں. بہرحال یہ ہوتا ہے کہ کچھ دیر کے بعد جب یہ لوگ واپس آتے ہیں دیکھتے ہیں کچھ بچے کیک کھا چکے ہوتے ہیں اور اس میں بعض بچوں نے کیک نہیں کھایا. تو انہوں نے یہ آزمائش کرنے کے بعد جب 18 سال کے بعد، یعنی جب یہ بچے 18 سال کے ہو گئے اور جب یہ آزمائش کی گئی تھی تقریباً 4-5 سال کے بچے تھے، جب 18 سال کے یہ بچے ہو گئے، ان کی زندگی میں دوبارہ وہ لوگ گئے اور جا کر مطالعہ کرے کہ یہ بچے کہاں پر ہے. تو انہوں نے دیکھا کہ جو بچے کیک فوری کھا لیے اور ان میں صبر کا مادہ نہیں تھا، برداشت نہیں تھا، وہ لوگ 18 سال کی عمر میں برائیوں میں گرفتار ہیں، ڈرگس میں گرفتار ہیں اور گناہوں میں مبتلا ہو چکے ہیں. اور جو بچے کیک نہیں کھائے تھے، اپنے ارادے کو پختہ رکھے تھے، وہ لوگ آج کامیابی کے ساتھ ترقی کر رہے ہیں اور تعلیمی معیار میں ایجوکیشن کے بہترین مرحلوں کو طے کر رہے ہیں اور کامیاب ہے زندگی میں. تو انہوں نے مطالعے کے بعد یہی ریسرچ پیش کیا کہ چند سال، سوچیں آپ کے اس مطالعے کو انہوں نے چند سال کا زمانہ لیا ہے، حالانکہ اسلام نے 1400 سال پہلے ہی بتا دیا ہے کہ انسان کی اگر کامیابی کا راز ہے اگر دیکھنا ہو تو یہی روزے اور نماز میں ہی ہے. انسان کی کامیابی کا راز اسی روزے اور نماز میں ہے. یاد رکھیں کہ یہ روزہ تمہیں اس صبر کا مادہ دیتا ہے، تمہارے ارادوں کو قوی کرتا ہے. اور نماز کی جو اہمیت اسلام نے دی ہے کہ بڑی تاکید کے ساتھ جو فرمایا ہے کہ دیکھو لا تنالوا شفاعتنا من استخف بالصلاۃ. یاد رکھو ہماری شفاعت اس تک نہیں پہنچے گی کہ جو نماز کو ہلکا سمجھے گا. جو نماز کو ہلکا سمجھے گا ہماری شفاعت نہیں. یہ روایت عینہ پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ہے، اور یہی روایت چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے بھی ہے کہ آپ نے اپنی شہادت کے بستر پر اپنے تمام مسجد و اقارب کو جمع کیا. جمع کرنے کے بعد کہا کہ یہ میری وصیت ہے، یہ میری وصیت کو میری اولاد اور میرے شیعوں تک پہنچا دینا کہ لا تنالوا شفاعتنا من استخف بالصلاۃ. جو نماز کو ہلکا سمجھے گا اس تک ہماری شفاعت ہرگز نہیں پہنچے گی. عزیزان گرامی، نماز کی کس قدر اہمیت ہے کہ نماز ہر حال میں رکھی گئی ہے. روزہ ممکن ہے کہ روزہ معاف ہو جائے، مگر نماز اللہ حتیٰ پانی میں ڈوبنے والے کے اوپر بھی نماز ہے کہ وہ پانی میں ڈوبتے ہوئے بھی نماز پڑھیں، اگرچہ اس کی نماز کا طریقہ الگ ہوتا ہے. جنگ کے میدان میں بھی نماز ہوتی ہے، نماز وہاں پر بھی معاف نہیں ہوتی ہے. نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے، اس لیے کیونکہ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ الصلاۃ عمود دینکم، کہ دیکھو یاد رکھو نماز تمہارے دین کا ستون ہے، تمہارے دین کا ستون ہے. اگر یہ ستون بیٹھ جاتا ہے تو سارا دین ختم ہو جائے گا، سارا دین ختم ہو جائے گا. اس کے بعد روایت میں ہے ان قبلت ما سواہا و ان ردت ما سواہا. اگر دیکھو نماز قبول تو تمہارا ہر عمل قبول ہوگا، اور اگر تمہاری نماز رد ہو گئی تو تمہارا ہر عمل رد کر دیا جائے گا. ہاں عزیزان گرامی، مگر یاد رکھیں یہ ساری عبادتوں کی سب سے پہلی شرط ہے ولایت مولا کائنات کا ہونا. ولایت مولا کائنات کے ساتھ ہی ساری عبادتیں قبول ہے. اگر روزہ ہوتا ہے تو ولایت کی خاطر ہوتا ہے، نماز بنتی ہے تو یہ ولایت کے ساتھ ہوتی ہے. یہ ولایت کا ہونا، ایمان کا مکمل ہونا، ایمان کا کامل ہونا یہ شرط ہے. اس کے بعد ان ساری عبادتیں ہیں. پروردگار دو عالم نے پروردگار نے فرمایا ہے کہ نماز سے اور روزے سے مدد حاصل کرو. روایت ہے شہزادی کونین فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اپنے پدر بزرگوار سے، اپنے بابا سے روایت نقل کرتی ہیں کہ میں نے اپنے بابا سے سوال کیا کہ بابا جان بتائیں اس شخص کا عذاب کیا ہے کہ جو نماز کو ہلکا سمجھتا ہے، جو نماز نہیں پڑھتا. تو پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ اے میری بیٹی، جو شخص نماز کو ہلکا سمجھتا ہے اللہ
اسے 15 قسم کے گناہوں 15 قسم کے عذاب میں مبتلا کرتا ہے. 15 قسم کے عذاب میں مبتلا ہوتا ہے کہ جو نماز کو ہلکا سمجھتا ہے. اور اس میں سے 6 عذاب دنیا میں اللہ اسے مبتلا کرتا ہے کہ 6 عذاب دنیا میں ہوتے ہیں، اور 6 اس کی موت کے وقت، اور 6 اس کی قبر میں، اور 3 اس کی موت کے وقت، اور 3 اس کی قبر میں، اور 3 قیامت میں، اور 3 قیامت میں ہوتی ہیں. سب سے پہلے جو دنیا میں 6 عذاب میں اللہ اسے مبتلا کرتا ہے، سب سے پہلے اللہ اس کی عمر سے برکت کو اٹھا دیتا ہے. اللہ اس کی عمر سے برکت ختم ہو جاتی ہے، یعنی عمر میں برکت نہ ہو. برکت جو عمر سے برکت ختم ہو جائے، یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان 100 سال جی لے، 100 سال کی زندگی بھی کر لیں، مگر اگر اس 100 سال کی زندگی میں کوئی ایسا کارنامہ اس نے انجام نہیں دیا ہو کہ جس پر اسے اجر دیا جائے. کربلا والوں کو دیکھیں آپ، کس قدر کم سنی میں ایسے کارنامے انجام دے دیے ہیں کہ تا قیامت تک انہیں زمانہ یاد رکھے گا. اور بلکہ کربلا والوں کی کیا مثال دیں، بلکہ کربلا والوں کے نوکروں کی مثال لے لیں. آپ شہید قاسم سلیمانی کو دیکھ لیں کہ ایک شہید قاسم سلیمانی نے ایسا کارنامہ اپنی زندگی میں انجام دے کر چلا گیا. اس لیے دیکھیں، موت برحق ہے، انسان کو موت یا بستر پر بھی آئے گی، یا کرونا وائرس کے ذریعے آئے گی، کسی بھی ذریعے سے آئے گی، مگر شہید قاسم سلیمانی نے دیکھیں کہ اپنی موت کو کیسے پایا اور کیسے خدمت گزاری کرتے ہوئے اس دنیا سے گزرا ہے. یہ اہل بیت کے خدمت گزاروں کی مثال ہے کہ انہوں نے بابرکت عمر پائی ہے، انہوں نے اپنی عمر کو بابرکت پایا ہے. ایسی عمر پائی ہے، مر گئے مگر اللہ نے انہیں ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا. شہید زندہ ہوتا ہے، شہید زندہ ہے. عمر سے برکت ختم ہو جاتی ہے اگر انسان نمازی نہ ہو. دوسری بلا جو اللہ بے نمازی کے لیے دنیا میں مبتلا کرتا ہے، اللہ اس کے رزق سے برکت اٹھا لیتا ہے. رزق سے برکت اٹھانا یعنی رزق بے برکت ہو جائے، یعنی برکت ہی نہیں ہے رزق میں. ممکن ہے کسی کے پاس ہزاروں سے روپے ہیں مگر کوئی فائدہ انہیں نہیں پہنچاتا ہے. نہ دنیا میں خوشیاں عطا کرتے ہیں یہ پیسہ، نہ آخرت میں انہیں ثواب کا اجر عطا کریں گے، نہ انہیں آخرت میں جنت دلا سکتے ہیں یہ پیسہ. اسے کہتے ہیں کہ پیسے سے بے برکت ہو جانا، یعنی پیسہ بے برکت ہے. اگر پیسہ بابرکت پیسہ اگر ہو تو ایسا ہو کہ جو انسان کو زندگی میں سکون پہنچائیں، آرامش پہنچائیں، انسان کو آخرت میں آرامش پہنچائیں، قبر میں آرامش پہنچائیں. ان پیسوں کے ذریعے اگر اللہ نے اسے دولت دی ہے، عزیزان گرامی، اگر اللہ نے اسے توفیق دی ہے، دولت دی ہے، مجالس سید الشہداء میں خرچ کریں، امام کی زیارت کے لیے جائیں، خرچ کریں، غریبوں کو کھانا کھلائیں، روزہ کھلائیں، اور اس حالات حاضرہ میں جو لوگ محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، ان کی ضرورتوں کو پورا کریں. اسے کہتے ہیں برکت پیسہ، کہ اللہ نے ان کے پیسوں میں برکت دی ہے. اور اللہ انہیں ہی عطا کرتا ہے یہ برکت کہ جو نماز کے پابند ہوتے ہیں، جو نماز کو اہمیت دیتے ہیں. تو دوسرا عذاب جو پیغمبر نے فرمایا بے نمازی کا، کہ اس کے رزق سے برکت ختم ہو جانا. اور تیسرا عذاب جو بے نمازی کے لیے ہوتا ہے کہ سیمائے صالحین اس سے ختم ہو جاتا ہے، یعنی اللہ اس کے چہرے سے صالحین کا نور چھین لیتا ہے، یعنی اس کے چہرے پہ نور نہیں ہوتا ہے. جو نماز کو ہلکا سمجھتا ہے یا بے نمازی ہوتا ہے، اس کے چہرے پہ نور نہیں ہوتا ہے، یعنی اللہ صالحین کا نور اس کے چہرے سے چھین لیتا ہے. چوتھا عذاب جو بے نمازی کے لیے ہے وہ ہے اللہ اس کے اعمال کو قبول نہیں کرتا. وہ جو چاہے عمل کر لیں، اگر ایک بے نمازی ہو چاہے ہزاروں نیکیاں کر لیں، اچھائیاں کر لیں، اللہ اس کے کسی بھی عمل کو قبول ہی نہیں کرتا. ایک بے نمازی کے اللہ کسی بھی عمل کو قبول نہیں کرتا ہے. پانچواں عذاب عدم استجابت دعا. اللہ بے نمازی کی کبھی دعا قبول نہیں کرتا، کبھی اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا، چاہے وہ کتنی بھی دعا کر لیں، کیونکہ یہ عذاب ہے اللہ کی جانب سے، اسے سزا ہے کہ اس نے نماز کو ہلکا سمجھا ہے. چھٹا عذاب جو دنیا میں اللہ اسے مبتلا کرتا ہے وہ ہے وہ
صالحین کی دعاؤں میں بھی شامل نہیں ہوتا ہے. یعنی جو صالحین ہوتے ہیں، مومنین ہوتے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں جو ان کے لیے دعا کرتے ہیں، جیسے کہتے ہیں اللہ تمام مومنین کو حفاظت فرما، اللہ ہر مومن کو اس کی حاجتوں کو پورا کر. جب ایک مومن یہ دعا جب صالحین کرتے ہیں تو اللہ ان صالحین کی دعا میں انہیں شامل نہیں رکھتا. یعنی صالحین کی دعاؤں میں یہ شامل نہیں ہوتے ہیں، یعنی انہیں صالحین کی دعا بھی نصیب نہیں ہوتی ہے. اللہ اکبر! کس قدر بدبختی ہے کہ جب انسان اگر بے نمازی ہو جائے. عزیزان گرامی، میں اس روایت کو یہیں پر روک کے یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ آخر نماز کی اس قدر اہمیت کیوں رکھی گئی ہے. نماز کی اہمیت اس لیے کہ یہی سجدہ ہے کہ سجدے کے انکار نے شیطان کو ابلیس بنا دیا. اس شیطان کے فقط ایک سجدے نے شیطان کو تباہ و برباد کر دیا ہے. سوچیں، اللہ نے اسی لیے اولاد آدم کے لیے یہ نماز کو رکھا ہے کہ دیکھو اے اولاد آدم کہ تم وہ خطا نہ کرنا کہ جو شیطان نے خطا کی تھی کہ وہ سجدے کا انکار کیا تھا. تم سجدے کا انکار نہ کرو. 3 قسم کے عذاب جو موت کے وقت آتے ہیں، جو روایت میں فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ موت کے وقت اللہ اسے 3 قسم کے عذاب میں مبتلا کرتا ہے. اسے ذلت کی موت نصیب ہوتی ہے. جو بے نمازی ہوتا ہے اسے اللہ ذلت کی موت نصیب کرتا ہے، وہ ذلیلانہ دنیا سے جاتا ہے، ذلت و خواری کی موت نصیب ہوتی ہے. دوسرا عذاب، وہ بھوکا اس دنیا سے جاتا ہے، بھوکا اس دنیا سے مرتا ہے. اور تیسرا عذاب، وہ پیاسا اس دنیا سے جاتا ہے، یہ بے نمازی کا عذاب. اور قبر میں جو 3 عذاب ہوں گے، جو قبر میں 3 عذاب ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اس کی قبر میں ایک فرشتہ قرار دے گا کہ جو اس پر عذاب کرتا رہے گا، جو اسے مارتا رہے گا. ایک فرشتہ، عذاب کا فرشتہ اس کے ساتھ قبر میں ہوگا جو بے نمازی ہوتے ہیں. دوسرا عذاب جو قبر میں ہوگا وہ یہ ہے کہ اس کی قبر کو مضیق کر دیا جائے گا، یعنی ضیق قبر، یعنی اس کی قبر کو بڑی تنگ کر دیا جائے گا، تنگ کہ بڑی چھوٹی قبر ہوگی اس کی، بڑی چھوٹی قبر. اس کے بعد تیسرا عذاب جو قبر میں ہوگا وہ ہے قبر میں تاریکی کا ہونا، اندھیرا ہونا، اندھیری قبر میں اسے رہنا پڑے گا. یہ قبر کا عذاب ہے. عزیزان گرامی، سوچیں، یہ روایت صادق الامین نے اپنی بیٹی صدیقہ سے فرمایا ہے، اور اس قدر معتبر روایت ہے کہ تمام علماء نے اس روایت کو صحیح مانا ہے. سوچیں کہ یہ 15 قسم کے عذاب پیغمبر بتا رہے ہیں. تو 3 جو قبر میں عذاب گزر گئے ہیں، اس کے بعد اب جو آخری 3 عذاب ہے جو قیامت میں اسے بھگتنا ہے. سب سے پہلا عذاب جو قیامت میں ہوگا، فرشتہ اسے چہرے کے بل قبر سے اسے کھینچ کر لے جائے گا. یعنی ایک ایسا فرشتہ ہوگا کہ جو روز قیامت میں محشر میں اسے قبر سے اس طرح اٹھائے گا کہ اس کے چہرے کے بل زمین پر کھینچتا ہوا اسے محشر کے میدان میں لے جایا جائے گا. کس قدر ذلت و خواری کے ساتھ میدان محشر میں ایک بے نمازی کو لایا جائے گا. دوسرا عذاب جو ایک بے نمازی کے لیے ہوگا وہ یہ ہے کہ اللہ اس کے ساتھ حساب بڑا سخت لے گا. ایک بے نمازی کے ساتھ اس کا حساب و کتاب بڑا سختی کے ساتھ اللہ اس کا حساب کتاب کرے گا. اور تیسرا جو بے نمازی کے اوپر روز قیامت میں ہوگا وہ یہ ہے کہ اللہ اپنی لطف کی نظر اس پر ہرگز نہیں کرے گا. نظر لطف یعنی اللہ کی کرم کی نظر، رحم کی نظر، کہ اللہ مثلا ایک کرم کی نظر کر دیں، ایک رحم کی نظر کر دیں. اللہ ایک بے نمازی پر اپنی اس نظر لطف سے بھی اسے روز قیامت میں محروم رکھے گا. یہ 15 قسم کے عذاب بتائے گئے ہیں ایک بے نمازی کے لیے. تو سوچے کس قدر عظمت ہے. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یہ قرآن کی ایک ایسی آیت ہے کہ انسان اپنی زندگی میں اسے سمبل بنا لیں. بلکہ جیسے ایک انسان اب زندگی میں ایک بنا لیتا ہے کہ مثلا ایک بورڈ پہ لکھ دیتا ہے کہ مثلا میری زندگی کا یہ ایک سرمشق ہے، اسی طرح یہ ہمیشہ ہم زندگی میں سرمشق بنا لے. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ ہمیشہ مشکلات جب آ جائیں
تو صبر سے اور نماز سے مدد حاصل کریں۔ پانچویں امام امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں بنی الاسلام علی خمس، کہ یاد رکھو، دیکھو اسلام 5 چیزوں پر بنا کیا گیا ہے۔ اسلام کی بنا 5 چیزوں کے اوپر ہے، الصلاۃ والزکاۃ والصوم والحج والولایہ، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، 5 چیزوں پر اسلام ٹکا ہوا ہے، الصلاۃ والزکاۃ والصوم والحج والولایہ۔ امام نے جب فرمایا 5 چیزاں، اس کے بعد امام نے اسی روایت میں ادامہ دیا اور فرمایا کہ وَلَمْ يُنَادَ بِشَيْءٍ مَا نُودِيَ بِالْوِلَایَةِ يَوْمَ الْغَدِيرِ، اور یاد رکھو جس طرح ولایت کے لیے بلایا گیا ہے، جس طرح ولایت کے لیے پابندی ہے، اس طرح کسی اور چیز کے لیے اتنی پابندی یا سختی نہیں کی گئی ہے جس طرح ولایت کے لیے سختی کی گئی ہے۔ وَلَمْ يُنَادَ بِشَيْءٍ، امام نے فرمایا جیسے ولایت کے لیے بلایا گیا ہے، ولایت کو اہمیت دی گئی ہے، یاد رکھو اس طرح کسی اور چیز کے لیے اہمیت نہیں دی گئی ہے۔ اس ذیل میں جو علماء فرماتے ہیں کہ اس کا فلسفہ کیا ہے کہ جو ولایت کی جانب اس طرح سختی سے بلایا گیا ہے، کہ ولایت کو اتنی اہمیت دی گئی ہے، اتنی نماز کو اہمیت نہیں دی گئی، زکوٰۃ کو اہمیت نہیں دی گئی، صوم کو اہمیت نہیں دی گئی، روزے کو، اور نہ حج کو ایسی اہمیت دی گئی ہے جیسے ولایت کو دی گئی ہے۔ اس لیے کہ اگر ولایت ہوگی تو ولایت کے صدقے میں یہ ساری چیزیں قبول ہونے والی ہیں۔ اگر آپ کے پاس ولایت ہوگی تو پھر نماز قبول ہے، ولایت ہوگی تو زکوٰۃ قبول ہے، ولایت ہوگی تو تمہارا روزہ قبول ہے، تمہارا حج قبول ہے، ولایت کی بنا پر۔ اور اس کے بعد دوسری حکمت جو فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ نماز مسافر پر قصر ہو جاتی ہے، جو 4 رکعت نماز ہوتی ہے سفر کے دوران مسافر پر قصر ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے نماز پڑھنا ہے مگر تم قصر پڑھو، یعنی 4 رکعت کی بجائے 2 رکعت نماز پڑھو۔ اسی طرح زکوٰۃ نصاب پر ہوتا ہے، جب نصاب مکمل ہوتا ہے تو زکوٰۃ ہوتا ہے، ورنہ اگر نصاب نہ ہو یعنی وہ کوانٹٹی کے حساب تک نہ پہنچیں تو جب تک زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے۔ جس کے پاس نصاب نہیں پہنچا اس کے پاس زکوٰۃ سے معاف ہے وہ۔ اسی طرح روزہ بیمار پر روزہ واجب نہیں ہوتا ہے، اگر بیمار ہے شریعت نے کہا تم روزہ مت رکھو، تم اس کی بجائے فدیہ دے دو، روزہ بھی اس طرح ختم ہو گیا۔ حج مستطیع پر واجب ہے، اگر استطاعت رکھتے ہو تو حج پر جاؤ، اگر استطاعت نہیں رکھتے ہو تو تم پر حج معاف ہے۔ مگر ولایت ایک ایسی عبادت ہے پروردگار کی جو مسافر پر بھی ولایت واجب ہے۔ ایک نصاب اگر نہیں رکھتا اس پر بھی ولایت واجب ہے، جو مسافر ہے اس پر بھی ولایت واجب ہے، جو استطاعت نہیں رکھتا اس پر بھی ولایت واجب ہے، جو غریب ہے اس پر بھی ولایت ہے، جو امیر ہے اس پر بھی ولایت ہے۔ ولایت کو ہر شخص پہ رکھا گیا ہے، اس لیے کہ خود ولایت ایک ایسی دولت ہے کہ اس کا کسی عبادت سے موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ ایک شخص مولا کی خدمت میں آ کر کہنے لگا یا علی میں پریشان ہوں، میں مشکلات میں ہوں۔ مولا نے فرمایا کہ تو میرا چاہنے والا ہے یا نہیں ہے، تو میری ولایت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا ہے؟ تو اس نے فرمایا یا علی میں آپ کا چاہنے والا ہوں، میں آپ کی محبت رکھتا ہوں، آپ کی ولایت رکھتا ہوں۔ مولا نے فرمایا بتا میری ولایت کو تو کتنے میں بیچے گا؟ اس نے کہا مولا آپ کی ولایت کو ساری کائنات کی دولت بھی دے دی جائے میں آپ کی ولایت کو کبھی نہیں بدلوں گا، میں آپ کی ولایت کو نہیں بیچ سکتا۔ تو مولا نے فرمایا بتا تجھ سے بڑا دولت مند کون ہے اس دنیا میں کہ جو ساری کائنات کی دولت کو تو ٹھکرا رہا ہے میری ولایت کو رکھتے ہوئے؟ تو جا تجھ سے بڑا کوئی امیر انسان اس دنیا میں نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، یقیناً ولایت کی دولت اس قدر عظیم دولت ہے، اس قدر عظیم دولت ہے۔ میں آخری روایت کو جو 5 شباہتیں ہیں نماز میں اور مولائے کائنات میں، 5 شباہتیں علماء نے بتائے ہیں کہ نماز میں اور مولائے کائنات میں 5 شباہتیں پائی جاتی ہیں۔ اس روایت کو آپ کے سامنے پیش کرنے کے بعد میں جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے کچھ فضیلتیں بیان کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ آج آپ کی شب رحلت ہے جناب خدیجۃ الکبریٰ کی، اور یہ ہم پر فرض بنتا ہے کہ آپ کے فضائل اور آپ کے مصائب بیان کیے جائیں۔ یہ روایت آپ کے سامنے پیش کروں کہ سب سے پہلی شباہت جو نماز میں
اور مولا کائنات میں پائی جاتی ہے کہ یہ ہے کہ روایت میں ملتا ہے کہ نماز کو ستون دین بتایا گیا ہے۔ نماز کو، یہ روایت ہے معتبر روایت میں جو نہج البلاغہ میں بھی ہے، خود مولا نے فرمایا ہے الصلاۃ عمود دینکم، کہ نماز تمہارے دین کا ستون ہے۔ پیغمبر نے فرمایا علی عمود دینکم، پیغمبر کی روایت ہے علی ابن ابی طالب تمہارے دین کا ستون ہے۔ عزیزان گرامی دیکھیں کہ جس قدر نماز کی اہمیت مولا کائنات کو پیغمبر نے فرمایا، یاد رکھو مولا کائنات بھی عمود دینکم، کہ تمہارے دین کا ستون ہے۔ دوسری شباہت جو نماز میں اور مولا کائنات میں پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ نماز کو میزان اعمال بتایا گیا ہے۔ ان قبلت ما سواہا، اگر نماز قبول تو ہر عمل قبول ہوگا، میزان اعمال۔ اسی طرح مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زیارت نامے میں یہ فقرہ پڑھتے ہیں السلام علیک یا میزان الاعمال، اے میزان الاعمال آپ پر ہمارا سلام ہو، آپ پر ہمارا درود و سلام ہو۔ یعنی میزان الاعمال مولا کائنات کا لقب ہے کہ میزان الاعمال۔ تیسری شباہت جو نماز میں اور مولا کائنات میں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ روایت میں ہے کہ اگر انسان ایک 2 رکعت نماز با معرفت پڑھ لیں، اس کی بقا کے لیے، اس کی بخشائش کے لیے کافی۔ نماز با معرفت، 2 رکعت نماز با معرفت انسان کی بخشش کے لیے کافی ہے کہ انسان کے سارے گناہوں کو بخشا سکتی ہے اگر ایک نماز با معرفت۔ اسی طرح روایت میں ہے کہ مولا کائنات کی زیارت اگر کوئی انسان معرفت کے ساتھ کر لیتا ہے وہ ایسے ہو جاتا ہے کہ جیسے اپنی ماں کے شکم سے تازہ متولد ہوا ہے، کہ اپنی ماں کے شکم سے تازہ پیدا ہوا ہے۔ جو مولا کائنات کی فقط زیارت کر کے آ جائیں، وہ زیارت کر لیں، سارے گناہ اس کے پاک ہو جاتے ہیں، معاف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ شباہت نماز کی اور مولا کائنات کی زیارت کے ساتھ۔ چوتھی شباہت جو نماز میں اور مولا کائنات میں بتائی گئی ہے وہ ہے کہ نماز کو ایک محکم قلعہ بتایا گیا ہے۔ روایت میں ہے کہ نماز ایک محکم قلعہ ہے، ایک محکم قلعہ ہے کہ اس میں پناہ لوگے تو تم بچ جاؤ گے، جیسا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ اسی طرح مولا کائنات کے لیے کہا گیا ہے کہ ولایت علی ابن ابی طالب حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی، کہ ولایت علی ابن ابی طالب اللہ کا محکم قلعہ ہے، جو اس ولایت کے قلعے میں داخل ہو گیا پھر وہ اللہ کے عذاب سے محفوظ ہو گیا، بچ گیا۔ پانچویں اور آخری شباہت نماز اور ولایت میں کہ ہر 2 قبولی اعمال کا ذریعہ ہے، ہر 2 قبولی اعمال کا ذریعہ ہے کہ نماز اگر قبول ہو جاتی ہے تو اللہ سارے اعمال قبول کر لیتا ہے۔ اسی طرح مولا کائنات کی ولایت اگر ہم سے اللہ قبول کر لیتا ہے تو اللہ ہمارے سارے اعمال کو قبول کر لیتا ہے۔ جہاں ولایت مولا کائنات جس کے پاس آ جائیں پھر اللہ اس کا ہر عمل قبول کرتا ہے، ہر عمل قبول ہو جاتا ہے۔ یہ کچھ شباہتیں جو علماء نے بتائی گئی۔ اور آخری روایت جو علامہ طباطبائی نے، محمد حسین طباطبائی نے جو تفسیر المیزان میں اسی آیت کے ذیل میں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کے ذیل میں یہ روایت کو نقل کیا ہے۔ اور علامہ محمد حسین طباطبائی روایت نقل کرنے میں وہ بڑی احتیاط کیا کرتے تھے، اپنی تفسیر میں وہ روایتوں کو ہی لاتے تھے کہ جو محکم ہوتی تھی، مضبوط ہوتی تھی۔ تو آپ نے اپنی اس کتاب میں تفسیر المیزان میں یہ روایت کو بیان کیا ہے کہ اس روایت میں جو فرمایا گیا ہے کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، روایت میں چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ صبر سے مراد پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور صلاۃ سے مراد امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ تو پروردگار دو عالم جو اس آیت کے ظاہر میں کہہ رہا ہے صبر سے، نماز سے مدد لو، اس آیت کا باطن ہے، اور باطن یہ ہے کہ تم مدد حاصل کرو، جب بھی پریشانیوں میں گرفتار ہو جاؤ تو تم پیغمبر اکرم کا نام لے کے اللہ سے مدد حاصل کرو، مولا کائنات کا نام لے کر یا علی مدد کہہ کر اللہ سے مدد حاصل کرو۔
اور دیکھو کہ اللہ تمہیں کیسے مدد کرتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں جو دعائے فرج پڑھتے ہیں، دعائے فرج میں آپ دیکھیں جہاں چاردہ معصومین کے نام ہمارے لیے باب الحوائج ہے، مگر ہم جو ان دو ناموں کا واسطہ دے کے اس دعائے فرج میں کہتے ہیں یا محمدو یا علی، یا علیو یا محمد اکفیانی فإنکما کافیان وانصرانی فإنکما ناصران، کہ آپ دونوں میرے لیے کافی ہے، آپ دونوں میری مدد کے لیے کافی ہیں۔ یہ اسی آیت کی طرف اشارہ کرتی ہے یہ دعا کا فقرہ، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ عزیزان گرامی، جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا وہ عظیم مرتبت بی بی ہے کہ جس نے پیغمبر اکرم کی بڑی خدمت کی ہے، کہ پیغمبر اکرم ہمیشہ آپ کو یاد کیا کرتے تھے، اور جب بھی جناب خدیجۃ الکبریٰ کا ذکر ہوتا پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے، آنسو آ جاتے تھے۔ تو کبھی آپ کی ازواج یہ سوال کر لیتی کہ یا رسول خدا، آپ کب تک اس ضعیفہ کو یاد کرتے رہیں گے؟ جیسے ہی پیغمبر کے سامنے یہ کہا جاتا کہ کب تک آپ اس ضعیفہ کو یاد کریں گے، پیغمبر کا چہرے کا رنگ بدل جاتا، اور ایک مرتبہ پیغمبر یہ کہہ اٹھتے کہ یاد رکھو جناب خدیجۃ الکبریٰ نے اس وقت میری مدد کی، اسلام کی مدد کی، جب کوئی تم جیسا میری مدد کرنے کو تیار نہ تھا، تم جیسے افراد مجھے روگردان کر چکے تھے، خدیجہ الکبریٰ نے ایسے دور میں میری مدد کی، میرے لیے مددگار ثابت ہوئی ہیں۔ اور آپ نے فرمایا صدقتنی ہینا کذبون، جناب خدیجہ الکبریٰ نے اس وقت میری تصدیق کی، میری صداقت کی، جب لوگ مجھے جھوٹا کہا کرتے تھے، اس وقت خدیجہ الکبریٰ نے میری تصدیق کی ہے۔ اور ملکۃ العرب ہے جناب خدیجۃ الکبریٰ، کہ آپ کے مال کا یہ کہنا کہ آپ کے اونٹوں کی قطار ایسی ہوتی تھی کہ جب آپ کے گھر سے جو اونٹ نکلا کرتے تھے کہ آپ کے گھر میں ابھی اونٹ کی قطار ہوتی تھی، اس کی صف شہر کے باہر نکل جاتی تھی، اونٹوں کی قطار شہر کے باہر ہوا کرتی تھی، اس قدر آپ عرب کی مالدار خاتون تھی، اور آپ نے اپنے مال و دولت سے اس قدر عرب کو فائدہ پہنچایا ہے۔ دیکھیں کہ آپ نے دارالایتام کی تشکیل دی، یعنی یتیموں کے لیے جو سب سے پہلے جو تاریخ میں ملتا ہے جناب خدیجہ الکبریٰ نے، آپ نے مکہ مکرمہ میں دارالایتام بنایا ہے، کہ وہاں پر جس کا کوئی سرپرست نہیں ہوتا وہ اس دارالایتام میں رہ سکتے ہیں، کھا پی سکتے ہیں۔ اور جناب خدیجہ الکبریٰ نے جو دوسرا اہتمام کیا تھا وہ ہے بیت المال کا، کہ ایک بیت المال آپ نے تشکیل دیا، کہ جو ایک مملکت کے لیے، ایک شہر کے لیے مدد کے لیے ضرورت ہوتی ہے، تو آپ نے بیت المال آپ نے قرار دیا۔ یہ دو کام آپ نے اس دور میں کیے تھے۔ اس کے بعد آپ کی فداکاری اور آپ کی قربانیاں دیکھیے کہ کس قدر پیغمبر سے محبت کیا کرتی تھی آپ، اور پیغمبر کی خدمت کیا کرتی تھی۔ اور یاد رکھیں، دیکھیں کہ واقعاً اہل بیت علیہم السلام یا بلکہ دین اسلام ہمیشہ ایسی شخصیتوں کو ابھارتا ہے کہ جنہوں نے کچھ خدمتیں انجام دی ہیں، جن میں یہ ظرفیت ہے، یہ صلاحیت ہے، انہیں ہی اسلام ابھارتا ہے۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ پیغمبر اکرم کی عادت ہوا کرتی تھی کہ آپ ہر مہینے میں کچھ ایام جا کر غار حرا میں رہا کرتے تھے، غار سور میں رہا کرتے تھے، وہاں پر عبادت کرتے تھے، آپ عبادت کیا کرتے تھے۔ اور اس غار میں جب رہا کرتے تھے تو اس غار حرا میں تو جناب خدیجۃ الکبریٰ جو مکے سے غار حرا کا تقریباً 5 میل کا سفر ہوتا تھا، جو 3.5 کلومیٹر کا فاصلہ، آپ سوچیں 3.5 کلومیٹر کا فاصلہ، یہ اپنے گھر سے 2 مرتبہ رسول خدا کے لیے جایا کرتی تھی اور آپ کے غذا کا اہتمام کرتی تھی۔ آج زائرین جاتے ہیں، غار حرا کو دیکھتے ہیں، نیچے سے کھڑے ہو کر زیارت کر لیتے ہیں غار حرا کی، واپس آ جاتے ہیں۔
سوچیں زائرین کی اتنی بھی ہمت نہیں کرتے ہیں کہ غار حرا پر جائیں، پہاڑ پر چڑھیں، اس لیے کہ پہاڑ پر چڑھنا اور اترنا 5 گھنٹے لگتے ہیں۔ زائرین یہ زحمت جو سال میں یا برسوں میں جاتے ہیں، اس کے باوجود بھی ان کی یہ ہمت نہیں ہوتی ہے کہ غار حرا میں ایک مرتبہ جا کر زیارت کر کے آ جائیں۔ جناب خدیجہ الکبریٰ دن میں 2 مرتبہ غار حرا جایا کرتی تھی اور جا کر پیغمبر اکرم کو آپ کی غذا کا اہتمام کرتی تھی اور دے کر واپس آتی تھی۔ یہ خدمات اور فداکاری آپ کی تھی، اور اس قدر کہ جب پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عرب کے جاہل آپ پر پتھر مارا کرتے تھے، آپ کو زخمی کر دیا کرتے تھے، جب پیغمبر گھر واپس آتے تو زخموں سے چور آتے تو جناب خدیجہ الکبریٰ آپ کے زخموں کو مرہم لگاتی تھی، آپ کے زخم پوچھا کرتی تھی، اور یہی چیز شہزادی کونین دیکھا کرتی تھی کہ میری ماں میرے بابا کے ساتھ کیسے تیمارداری کرتی ہے، اور جناب خدیجہ الکبریٰ کے بعد یہی کام جناب شہزادی نے اپنا لیا تھا کہ جب پیغمبر زخمی گھر کو واپس آتے تھے تو شہزادی اپنے بابا کے چہرے سے خون کو تو پیغمبر اکرم نے شہزادی کونین کو کہا ام ابیہا، ام ابیہا، کہ باپ کی ماں، یعنی اس قدر جناب شہزادی کونین کہ جو اپنے بابا کا خیال رکھ رہی ہیں۔ شہزادی، یہ جناب خدیجہ الکبریٰ کی تربیت ہے، تعلیم ہے کہ جناب خدیجہ الکبریٰ کس قدر خدمت گزار بیوی تھی، اور جناب خدیجہ الکبریٰ جب اس دنیا سے گزری تو آپ نے 3 وصیتیں پیغمبر اکرم سے کی تھی کہ آپ کی وصیتیں ہیں کہ سب سے پہلی آپ نے جو پیغمبر سے وصیت کی وہ یہ کہ پیغمبر سے فرمایا کہ مجھ سے جو بھی کوتاہیاں ہو گئے، میں آپ کی جو خدمت نہیں کر پائی، وہ آپ مجھ سے درگزر کر دیں، مجھے معاف کر دیں۔ عزیزان گرامی، سوچیں کس قدر عظیم المرتبت بی بی ہے، کس قدر آپ نے خدمت کی ہے۔ آج ہماری خواتین تھوڑا بہت کام خدمت کر لیتی ہیں تو زندگی بھر اپنے شوہر کو یہ ہمیشہ یاد دلاتی ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے کیا کیا تھا، ہم نے تمہارے لیے کیا کیا تھا۔ شہزادی جناب خدیجہ الکبریٰ نے اپنی ساری دولت جو ملکۃ العرب تھی آپ نے رسول خدا پر نچھاور کر دیا، کبھی سوال بھی نہیں کیا کہ میری دولت کہاں گئی۔ ساری زندگی آپ رسول خدا کی خدمت کرتی رہی، اور آخر میں وصیت میں آپ اپنے شوہر سے کہہ رہی ہے کہ اگر مجھ سے جو کوتاہیاں ہو گئی ہوں آپ مجھ سے درگزر فرما دیں۔ دوسری وصیت جو آپ نے فرمائی کہ میری ایک بیٹی ہے، اس کا بڑا خیال رکھا کریں، کہ شہزادی کونین کے لیے خاص طور سے جناب خدیجہ الکبریٰ نے وصیت کی ہے۔ یقیناً جناب خدیجہ الکبریٰ جانتی ہیں کہ پیغمبر اکرم خود باپ ہے، رحمت للعالمین ہے، وہ اپنی بیٹی کا کیسے خیال نہ رکھے۔ جو باپ اپنی بیٹی کے احترام میں کھڑا ہو جاتا ہے وہ کیسے اپنی بیٹی کا خیال نہ رکھے۔ مگر شہزادی یہ دنیا کو بتانا چاہتی ہے کہ میری فاطمہ کا خیال رکھے۔ تیسری وصیت جو جناب خدیجہ الکبریٰ نے پیغمبر اکرم سے کی تھی، فرمایا کہ حضور اکرم سے کہ میں شفاعاً آپ سے یہ وصیت نہیں کر پاؤں گی، میں اپنی بیٹی فاطمہ سے یہ وصیت کہلواتی ہوں۔ جب پیغمبر اکرم چلے گئے جناب خدیجہ الکبریٰ نے اپنی بیٹی کو قریب بلایا، کہا اے فاطمہ جا کر اپنے بابا سے یہ کہہ دینا کہ میری یہ تیسری وصیت بلکہ میری یہ خواہش ہے، درخواست ہے کہ آپ کا جو پیرہن ہے، آپ کا جو کرتا ہے، اس وقت کہ جب آپ غار حرا میں آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی تھی، اس کرتے کو میرے کفن میں دے دینا۔ سوچئے کس قدر خدیجہ الکبریٰ غریب ہو چکے، ملکۃ العرب کے پاس ایک کفن بھی نہیں۔ آپ نے وصیت کی کہ حضور اکرم اپنا کرتا مجھے نصیب کر دے۔ جب اب یہ 5 سال کی بیٹی بابا سے آ کر کہا کہ بابا میری ماں کی وصیت ہے کہ آپ کا کرتا
کہ وہ کرتا کہ جس وقت وحی نازل ہوئی وہ میری ماں کو کفن میں، پیغمبر بے ساختہ گریا کرتے، رونے لگے۔ جبرائیل نازل ہوئے، روایت میں ہے جبرائیل نازل ہوئے، نازل ہونے کے بعد پیغمبر اکرم کو سلام کیا، کہا کہ پروردگار دو عالم سلام پہنچا رہا ہے جناب خدیجۃ الکبریٰ کو، اس بیوی پر کہ جس نے اس قدر احسان کیا۔ یاد رکھیں کہ پروردگار بڑا کریم ہے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ اے خدیجۃ الکبریٰ، آپ کو اللہ بھولانے نہ دے گا، آپ کو تا قیامت تک یاد رکھا جائے گا۔ آپ دیکھیں جناب خدیجۃ الکبریٰ کا نام زیارت سید الشہداء میں، زیارت وارثہ میں پڑھا جاتا ہے، زیارت وارثہ میں بھی جناب خدیجۃ الکبریٰ کا نام آیا ہے، اس لیے کہ اللہ نے چاہا ہے کہ جس طرح ابا عبداللہ الحسین کو یاد رکھا جائے اسی طرح خدیجۃ الکبریٰ کو بھی یاد رکھا جائے۔ اور جبرائیل نے کہا کہ پروردگار نے یہ سلام پہنچانے کے بعد اللہ نے جنت سے کفن بھیجا ہے جناب خدیجۃ الکبریٰ کے لیے، اللہ نے یہ جنت کا کفن بھیجا ہے کہ یہ کفن جناب خدیجۃ الکبریٰ کو دیا جائے۔ اور پیغمبر اکرم جناب خدیجۃ الکبریٰ کی رحلت کے بعد آپ نے غسل و کفن دیا، اپنا کرتا بھی کفن میں دیا، اور جنت سے بھیجا ہوا کفن بھی جناب خدیجۃ الکبریٰ کو نصیب ہوا۔ میں کہوں گا بی بی آپ بڑی خوش نصیب ہے کہ آپ کو جنت کا کفن نصیب ہوا، آپ کو پیغمبر اکرم کا کرتا نصیب ہوا۔ ہائے آپ کا نواسا ابا عبداللہ الحسین بے گور و کفن کربلا کی زمین پر 3 دن تک راشا پڑا رہا۔ ہائے حسین کے بدن سے کرتے کو بھی اتار لیا گیا۔ ہائے یہ کرتا، عزیزان گرامی، اس کرتے کے مصائب بڑے سخت ہیں نا۔ جب جناب شہزادی کونین کو یہ کہا گیا کہ بی بی آپ کو رہا کر دیا گیا ہے، آپ سے کہا گیا ہے کہ آپ مدینے واپس جا سکتے ہیں، ایک مرتبہ شہزادی نے کہا کہ سید سجاد یہ عزیز سے کہہ دیں کہ میں اپنے بھائی کا لوٹا ہوا سامان واپس چاہتی ہوں، میں اپنے بھائی کا سر واپس لے جانا چاہتی ہوں۔ عزیزان گرامی، لوٹا ہوا سامان واپس لایا گیا۔ تمام لوٹا ہوا سامان جب آنے لگا، جب گٹھریاں آنے لگی، جناب شہزادی جناب زینب گٹھریاں کھولنے لگی، ایک مرتبہ دیکھا کہ ایک گٹھری میں چادریں ہیں، چادروں کو نکال کر کہنے لگی بہن ام کلثوم یہ تمہاری چادر، اے بی بی ام رباب یہ آپ کی چادر، اے ام لیلا یہ آپ کی چادر۔ اتنے میں ایک ننھی سی چادر برآمد ہوئی۔ شہزادی نے کہا اے سکینہ تو کہاں ہے؟ اے سکینہ یہ تیری ننھی سی چادر۔ جناب زینب نے جا کر جناب سکینہ کی خبر پر جناب سکینہ کی چادر کو ڈال دیا، اس لیے کہ بی بی کو اپنے جلے ہوئے کرتے میں دفن کیا گیا تھا۔ ہاں جناب شہزادی یہ لوٹا ہوا سامان لیے ہوئے جب مدینے واپس آئی، جب مدینے واپس آنے کے بعد جب ایک مرتبہ اپنے نانا کے مزار پر بی بی گئی، بی بی جانے کے بعد وہ لوٹا ہوا کرتا جو ابا عبداللہ الحسین کے بدن سے اتارا گیا تھا، وہ خون آلود کرتا، وہ پھٹا ہوا کرتا ایک مرتبہ شہزادی نے قبر رسول پر ڈال دیا۔ اب جیسے ہی قبر پہ رسول پر ایک کرتے کا رکھنا تھا، قبر رسول لرزنے لگی۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے کرتے کو اٹھا لیا، کہا نانا جان آپ کو کیا یہ حسین کا کرتا بھی برداشت نہ ہوا؟ ارے آپ کی نوازی نے حسین کا کٹتا ہوا گلا 70 قدم کے فاصلے سے دیکھا۔ ارے میں کہتی رہی عمر سعد یہ میرا ماجایا ہے، میری ماں نے اسے چکیاں پیس کر پالا، شبر گلے پہ خنجر چلا رہا تھا۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار اللہ پروردگارہ ہم سے ذکر خلیل کو قبول فرما، پروردگار ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے،
پروردگارہ جو ناظرین اس مجلس کا مشاہدہ کر رہے ہیں، جو اس وقت حاضر ہیں اور جو بعد میں اس مجلس کو دیکھیں گے، پروردگار ان تمام مومنین کے تمام دینی دنیاوی حوائج کو بدلا۔ پروردگارہ اس مجلس کے برپا کرنے والے بانیان مجلس کے تمام دینی دنیاوی حوائج کو بدلا۔ پروردگارہ انہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ پروردگارہ اس شر کرونا وائرس سے جملہ مومنین مومنات کی حفاظت فرما، جلد سے جلد اس مصائب کے صدقے میں اس کرونا وائرس کا خاتمہ فرما۔ پروردگارہ تیرا رحمت کا مہینہ ہے، تیرے غفران کا مہینہ ہے۔ پروردگارہ شب رحلت جناب خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ پروردگار ہمارے خلیل عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، بالخصوص اس مرحومین کی جانب سے جو مجلس رکھی گئی ہے ان مرحومین کو درجات عالیہ نصیب فرما۔ پروردگار دنیا میں جہاں جہاں مومن مومنات ان کی جان و مال عزت و آبرو دین و ایمان کی حفاظت فرما، مقامات مقدسات کی حفاظت فرما، جلد سے جلد جنت البقیع جنت المعلیٰ کی تعمیر دیکھنا ہمیں نصیب فرما۔ پروردگارہ دشمنان اہل بیت دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ آپ سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے ان مومنین کے لیے اصال فرما۔ عابد علی مرزا ابن غلام شبیر، رئیس النساء بیگم بنت محمد رضا، ونت النساء بیگم غلام شبیر، چھوٹی بی محمد رضا مہدی بیگم ایلیہ بیگم کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم ربنا وتقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآله